محمد و آل محمد. پانچویں مرتبہ بلندتر سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. سلامات. ان بچوں کو اٹھا دے سارے بیٹا. اے بیوی سارے بچوں کو اٹھا دے. پیچھے چل اٹھو اٹھاؤ اٹھو. یہ کھیلنے کی جگہ انہیں اٹھاؤ سی نہ بالکل جوان نہ کیوں. یہ کھیلنے کی جگہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ سے پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بعد کتنے حضرات ابھی پڑھنے والے ہیں. میں بالکل اپنے وقت کے اندر توحید کا ایک پیغام ہے میرا نہیں، جو اللہ کا پیغام ہے وہ میں پیغام قرآن سے سنانا چاہتا ہوں. خالق دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی میں نے 186 نمبر آیت تلاوت کی. یہ سورہ بقرہ ہے. بقرہ دیکھیں، بقرہ تو گائے کا نام ہے. ایسا عادل ہے گائے نے کچھ اچھا کام کیا، اللہ نے سورت کا نام ہی بقرہ رکھ دیا. شاہ جی ایک نبی کے لیے کام آئی گائے، نام ہی رکھ دیا بقرہ. اب وقت اتنا نہیں، لیکن یہ بقرہ پورے قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. خدا جانے اس بڑی کا کمال کتنا ہے جسے اللہ بڑا بنا کے بھیجے. ہاں اس میں کمال تو ہے نا، مگر کمال یہ ہے کہ خالق نے قرآن بھیجے، مگر علمی طور پر مشیت نے اس قرآن کے نزول کی ونڈ یہ کی ہے، تنزیل کی علمی ونڈ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اللہ نے مکے میں نازل کی اور بڑی بڑی مدینے میں. غور نہیں فرما رہے. معلوم ہوتا ہے اس میں بھی کوئی راز ہے. چھوٹی صورتیں اللہ نے کہا بے خبر دنیا، میں نے چھوٹی صورتیں نازل کی ہیں مکے میں، بڑی نازل کی ہیں مدینے میں. جو چھوٹی ہیں ان کا نام بھی قرآن ہے، جو بڑی ہیں ان کا نام بھی قرآن ہے. تمہارے علم میں چھوٹی بڑی ہے، مگر میرے علم میں کمال میں برابر ہے. چھوٹی ہے دری بس. اسی بڑی صورت میں جو مدینے میں نازل ہوئی، مدینے میں ان کا خیال نہ سمجھو نہ سی، جب مدینے میں نازل ہوئی نا، اللہ نے مدینے میں سب سے بڑی صورت نازل کر کے ہمیں یہی بتایا، لوگوں زیادہ بڑی صورت میری مدینے میں نے نازل کی ہے، اور مدینے والے لوگوں کا ذکر میں نے قرآن بنا کے عالمین کے سامنے نمایاں کر کے کہا غور سے قرآن پڑھنا، تمہیں پتا چلے گا مدینے میں رہتے کون تھے. غور نہیں فرما رہا. کون تھے جو مدینے میں آئے؟ کچھ سمجھ آندی؟ لوگ جو مدینے والے تھے ان کا بھی قرآن میں ذکر کیا، جو مدینے میں آئے.
ان کا بھی ذکر ہوا جلدی بس. اب ایک مدینے والے پچھلے جو رہتے تھے ان لوگوں کا ذکر اللہ قرآن بنا کے فرما رہا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. ہوئے تو انہوں نہیں سمجھ آئی. اللہ جانے خالق نے کہا کیا ہے. صحیح دیکھیں خالق کیا فرما رہا ہے. میرا حبیب بات ہے کہ کیسے یہ قرآن بن رہا ہے یار. میرا حبیب میرا رسول. دیکھیں بات رسول سے ہو رہی ہے, بن کو نان رہا ہے. خدا جانے رسول کیسا ہے. میرا حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ یہ مدینے کے لوگ سَأَلَكَ میرا حبیب تجھ سے آ کر سوال کرتے ہیں. مدینے کے لوگ شاہ جی مدینے کے لوگ تجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں. اور بے خبر ہو اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. اور جنہوں نے ترجمے عجیب کیے. اللہ کہہ رہا ہے مدینے کے لوگ اے میرا حبیب تجھ سے سوال کرتے ہیں. تو اگر غور و فکر کریں اللہ یہی بتانا چاہتا ہے بے خبرو سوال وہ کرتا ہے جو نہ جانتا ہو, جواب وہ دیتا ہے جو جانتا ہو. غور نہیں فرمایا. حیدری کیا معلوم ہوا مدینے والے نہیں جانتے, میرا مصطفیٰ جانتا ہے. ہوئے میرا مصطفیٰ جانتا ہے. مدینے والے نہیں جانتے, میرا مصطفیٰ جانتا ہے. مدینے والے جاہل ہیں, میرا مصطفیٰ جانتا ہے. جب یہ جہل کی نہ جاننے والے کی اور جاننے والے کی جب علماء نے بحث نتیجے میں لکھی تو علماء نے کہا جہل اور علم دو چیزیں ہیں. جہل اور علم دیکھو ہمارے اگر میں بڑی ساری کر رہی ہے خیال کرائے ہمارے علم کی ضد جہل ہے, اللہ کے علم کی ضد عدم ہے. غور نہیں فرما رہے. اللہ کے علم میں جہل کا گزر ہی نہیں ہے. اللہ کے علم کی ضد کیا ہے؟ عدم یعنی وہ شائع ہی نہیں ہے. اللہ کے علم کی ضد عدم ہے, جہل نہیں. اب علماء نے یہ کہا, آپ کو اچھی نہیں لگ رہی, علماء نے کہا عالم اور جاہل کی بحث کرتے ہوئے کہا دیکھیں جاہل کی حد کو دیکھیں نہ جاننے والے کی حد کو جہل کہتے ہیں, جاننے والے کی حد کو علم کہتے ہیں. غور نہیں فرمایا. کیا کہا کہ لوگوں ساری دنیا میرے بارے میں سوال ہے توحید کو نہیں جانتی, میرا مصطفیٰ جانتا ہے. میرا مصطفیٰ جانتا ہے. خوش ہو جائے وقت اتنا نہیں. جب اللہ نے کہا میرا مصطفیٰ جانتا ہے, مصطفیٰ نے کہا میں اکیلا محمد نہیں, میرا پہلا بھی محمد ہے, میرا آخری بھی محمد ہے, میرا درمیانہ بھی محمد ہے, ہم سارے محمد ہیں. جب تک محمود رہے گا ایک محمد کا رہنا واجب ہوگا. اور نہیں فرما رہے ہو بے خبر دنیا, امام کو پہچانو. حیدری آج جن کا 12واں موجود ہے, ان کا مذہب بھی حق, ان کی نمازیں صحیح. پریشان ہو گئے تو اونچی پڑھا کرو نمازیں ہیں, اور خصوصاً علی ولی اللہ اونچا پڑھا کرے. وہ نماز ہی نہیں جس میں علی نہیں ہے. خیال کرائے چلے نہ بس صحیح. حیدری بس ختم جی, لمبی بات نہ کرے, لمبی نہیں, یہ تو پتہ نہیں لگے گا.
اچھا جناب میرا حبیب تجھ سے آ کر یہ آ کے مدینے والے سوال کرتے ہیں فَإِنِّي قریب. اللہ نے کہا حبیب، حبیب کو بات نہیں، اللہ نے کہا حبیب میں قریب ہوں. میں یہ جن لغت نہیں بھی آندی دیکھو نا ادھر ادھر دے دیں. میں قریب ہوں. میں اے اللہ عربی قاعدہ تو بہتر جانتا ہے. اے اللہ تجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ یا مصطفیٰ جانتا ہے یا تو جانتا ہے؟ تمہاری آپس میں بات ہو رہی ہے. عربی قاعدہ یہ ہے. اللہ نے کہا میں قریب ہوں. اللہ کہتا میرا حبیب کل کہہ دو میں قریب ہوں. اللہ نے کل کی لفظ ہی ہٹا کے کہا میرا حبیب میں تیرے اتنا قریب ہوں کہ درمیان میں لفظوں کا بھی فاصلہ نہیں. ہائے 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 ہائے، خدا جانے جہاں لفظوں کا بھی فاصلہ نہ ہو، لفظوں کا بھی فاصلہ نہ ہو، اسی کمال کو مصطفیٰ کہتے. ٹھیک ہے، لفظوں کا بھی فاصلہ نہیں. ٹھیک ہے، فَإِنِّي قریب. اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں. اور گل میرے پاس دیکھ لو، گل مک گئی، اتنے ہی مک جائے گی. اب جناب علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں اسی بعید اور قرب کے بارے میں، علی فرماتے ہیں هُوَ نَعْيٌ فِي قُرْبِهِ وَقُرْبٌ فِي نَعْيِهِ. خدا گواہ میں باوضو کھڑا ہوں اور دیکھیں جب میں نے یہ جملہ پڑھا میں بیٹھ نہیں سکا، کھڑا ہو گیا کتنی دفعہ. علی فرماتے ہیں اے اللہ تو قریب ہو کے دور ہے اور دور ہو کے قریب ہے. غور نہیں فرما رہے. علی فرماتے ہیں اے اللہ تو دور ہو کے قریب ہے اور قریب ہو کے دور ہے. میں نے نتیجے میں کہا جو اللہ کا قریب اور دور جانے اسے علی کہتے ہیں. اور نہیں فرما رہے. ہائے ہائے ہائے، وہ کون ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا میں قریب ہوں. میں لمبی بات نہیں، میں قریب ہوں. جب میں قریب ہوں تو پھر مان لو نا. اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں. میں رسول اکیلا نہیں، رسول 14 ہو کے ایک ہو کے 14 ہو کے ایک، گل نہیں چنگی لگی، ایک ہو کے 14. پھر رسول اکیلا نہیں 14، جو حکم رسول کا ہوگا وہی 14 کا. اب اللہ نے کہا میں قریب ہوں. پھر مان لو 14 اللہ کے قریب نہیں، اللہ 14 کے قریب. اللہ کا نقطہ قرب کون ہے؟ 14 اللہ کے قریب. اللہ 14 کے قریب. دیکھیں 14 گل سن لو نا. 14 اچھا گل تسی دسو میں بولا جن نہیں پہ سن دے. 14 اللہ کے قریب نہیں. کیوں؟ اگر 14 اللہ کے قریب ہوں تو اللہ ایک نقطے میں محدود ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے، جو محدود ہو جائے وہ متغیر ہوتا ہے، جو متغیر ہو وہ حادث ہوتا ہے، جو حادث ہو وہ ممکن ہوتا ہے، جو ممکن ہو وہ واجب نہیں رہتا. 14 نے جو اللہ کو واجب بنا کے ہمیں بتایا ہے. بس آخری جملہ اسی رسول سے کہا رسول اجیب دعوت الداعی اذا دعان. آپ جتنے بیٹھے ہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا نہیں؟ جن نہیں مانگتا ہاتھ کھڑا کرے. مانگتے ہیں. اللہ نے کہا پوری عالمین، خدا جانے 18,000 عالمین توحید سے دعا مانگ رہے ہیں. دعا فرمایا اجیبو. لوگو میں تمہاری دعا سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں. دعا ہر ایک الگ الگ مانگ رہا ہے. اللہ فرما رہے میں ہر کی شاہ جی دعا بھی سن رہا ہوں، جواب بھی دے رہا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں. اور کچھ دعائیں میں قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ تمہیں نقصان ہوگا. تمہیں نقصان سے بچانے کے لیے میں قبول ہی نہیں کرتا. کل سمجھ آ گئے بابا ہوں
یہ گل سمجھ لو گل اتنے مکا دیا باقی تین صاحبان بیٹھے عجیب ہو میں قبول کرتا ہوں تمہارا ہر سوال تم سو کے اٹھ کے سوال کرتے ہو اللہ نے فرمایا نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے ہوں ذرا یہ گل سمجھ لو مکا دیا میں اب ہماری کتنی دعائیں رات دن عالمین کی کل دعائیں خدا جانے اب 7 ارب آبادی ہے 7 ارب اس وقت جنوں کی 70 ارب آبادی ہے یہ سارے دعا مانگ رہے ہیں جب دعا مانگ رہے ہیں اربوں لاکھوں دعائیں روز ہوتی ہے اے اللہ نے کہا تم لاکھوں سوال روز کرتے ہو روز میں جواب بھی دیتا ہوں قبول بھی کرتا ہوں سنتا بھی ہوں اللہ نے ہمیں پلٹ کے کہا میرا حبیب ان سے کہہ دے او مجھ سے روز سوال کرنے والوں میرا بھی ایک سوال ہے اور جے کو نہیں سمجھ آئی موجاں کرے ہے میرا بھی ایک سوال ہے زیادہ نہیں کتنی سوال اچھا کیڑا ہے بلا ہن میں دسے نہ بس یہ گل مک گئی تھی ایک سوال ہے وہ سوال کیا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى خودی فرمان ہائے ہائے اللہ کہتا ہے میرے لاکھوں سوال نہیں حیدری ایسے اللہ کہتا ہے میں آپ کے لاکھوں سوال فرمایا میرا صرف ایک سوال ہے ایک اور اس کا فائدہ بھی تمہیں ہوگا اللہ کو نہیں وہ ایک سوال کیا ہے الا المودۃ فی القربى ان 13 کو جناب فاطمہ کے حوالے سے مانگو انہیں مان لو میں اجر دوں گا رسالت کا اجر ہی ان کی مودت ہے محبت نہیں اللہ محبت نہیں چاہتا اللہ مودت چاہتا اے اللہ مودت کیوں چاہتا ہے محبت کیوں نہیں چاہتا فرمایا تمہارے دل میں محبتیں ہیں آنکھ میں محبت ہے کان میں محبت ہے زبان میں محبت ہے ہاتھ میں محبت ہے نفرت بھی ہے محبت بھی ہے تمہارے اندر سب کچھ ہے محبت بھر دی ہے میں نے مگر تمہاری محبتیں بٹ کر نجس ہو سکتی ہیں یہ سمجھ آئی ہائے 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 تمہاری محبتیں بٹ کر نجس ہو سکتی ہیں مگر مودت کبھی نجس ہوتی ہی نہیں پھر مومن پھر بس آخری بات پھر مومن ہی وہی ہے جو ان 14 سے مودت رکھتا ہے مودت پھر میں دنیا سے کہوں جب اصل سے مودت ہے پھر خوش ہو کے سن لے پھر قیامت والے دن پہلا سوال نمازوں کا نہیں ہوگا مودت اہل بیت کا ہائے قیامت والے دن پہلا سوال نمازوں کا نہیں ہوگا علی مولا نماز پہلا سوال خوش ہو بابا خوش ہو پہلا سوال نمازوں کا نہیں ہو اچھا بچو خوش ہو گئے واجب ہے بطور واجب ہے خیال کرا سوال کس کا ہوگا مودت کا جو محبت رکھتا ہے مودت رکھتا ہے ان 14 سے وہی مومن ہے بس بادشاہ جی چودھری صاحب مکمل ہو گئی چاہے آپ کو ٹائم دے دوں ایک شخص نے جناب علی سے کہا مولا خدا کرے وہ جلدی وقت آئے میں بھی سوال لکھے ہوئے ہیں خدا گواہ میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ان میں ایک سوال یہ بھی ہے مولا مومن کسے کہتے ہیں اس آدمی نے کہا مولا مومن کسے کہتے ہیں میرے امام نے اس آدمی سے کہا مومن وہ ہوتا ہے اگر اس دیوار سے کہے سونے کی ہو جا وہ ہو جائے ہم گل سمجھ جائیں گی بھی
وہ گل سمجھ آئیے بس ختم سے اس دیوار سے کہے کہ سونے کی ہو جا وہ ہو جائے. وہ آدمی کہتا ہے جب میں نے سوال کیا نا میرا چہرہ جناب علی کی طرف ہے, علی علیہ السلام فرما رہے ہیں مومن وہ ہوتا ہے اگر اس دیوار سے کہے, اس دیوار سے کہے. اس وقت تک تو اس کی نظر جناب علی کے چہرے پہ تھی. جب علی نے فرمایا کہ وہ سونے کی ہو جائے, اب جو اس نے دیوار کو دیکھا وہ ہو گئی. سمجھ آ گئی بابا؟ پھر وہ ہو گئی تھی. جب وہ ہو گئی نا اب اسی شخص نے سوال کیا مولا آپ نے دیوار کو حکم بھی نہیں دیا اور وہ سونے کی ہو گئی, حکم بھی نہیں دیا, وہ سونے کی ہو گئی. جناب علی نے مسکرا کے فرمایا یہی فرق ہے مومن اور امیر المومنین. آخر دعوانا الحمدللہ.